اگر اعمال کے پیچھے خالص اللہ کی رضا نہ ہو، اس کا کرنٹ نہ ہو، تو وہ اعمال بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے وہ ایک آدمی آیا نا، دیہاتی تھا، سادہ سا آدمی تھا، شہر کے اندر آیا تو ایک دیوار میں ٹوٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک آدمی آیا، اس نے ٹوٹی کھولی، پانی گرنا شروع ہو گیا، وہ بڑا خوش ہوا، یار اتنی چھوٹی سی ٹوٹی، اور تھوڑا سا اس کو گھمایا اور پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ ہم تو ایک مٹکا پانی لینے کے لیے خچروں پہ پتنی میلوں سفر کرتے ہیں، پھر کنویں سے اس کو نکالتے ہیں، کھینچتے ہیں، پھر خچروں پہ لاتے ہیں، پھر اپنے گاؤں تک آتے ہیں، بڑی مشقت ہے۔ تو یہ تو چھوٹی سی ٹوٹی ہے، اور اس کو کھولا اور پانی آ گیا۔ تو انہوں نے ایک ٹوٹی خرید لی، انہوں نے کہا گاؤں جا کے اس کو میں دیوار میں لگا دوں گا، مسئلہ حل ہو جائے گا پانی کا۔ وہ ٹوٹی خریدی، گاؤں آیا اور شور مچا دیا کہ آج کے بعد پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور لوگوں نے کہا بھائی بڑی بات ہے، پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ دیوار کے اندر اس نے ٹوٹی لگائی، اس سارے گاؤں والے بیٹھ گئے نا، انہیں ٹوٹی کھولی تو پانی آئے نا اس میں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ٹوٹی خراب ہے۔ تو کوئی سیانہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت ٹوٹی خراب نہیں ہے، ٹوٹی کے پیچھے کنیکشن نہیں لگا ہوا۔ پانی ٹوٹی سے نہیں آتا، پانی اس ٹوٹی سے آتا ہے جس ٹوٹی کے پیچھے پانی کی پائپ لائن کا کنیکشن لگا ہوا ہو۔ ٹوٹی ٹھیک ہے۔ تو ہر عمل، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، یہ سارے اعمال ہیں اللہ کو راضی کرنے کے۔ اگر اس کے پیچھے اخلاص کا، خالص اللہ کی رضا کا کنیکشن نہیں لگا ہوا، تو یقین جانیے جس طرح اس ٹوٹی سے پانی نہیں نکل رہا تھا جس کے پیچھے پانی کی پائپ لائن کا کنیکشن نہیں تھا، اسی طرح چاہے یہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، یا نفلی عبادت ہو، یا قرآن کی تلاوت ہو، یہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر پر اثر نہیں ہے، مغفرت کا سبب نہیں بن سکتا۔ تو اخلاص کا ہونا صرف اللہ کے لیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا یہ عمل میرا اللہ جانتا ہے، میں نے اللہ کے لیے اعمال کرنے ہیں، تو خوب سے خوب تر بھائی ابھی سے اپنے اعمال کو بنایا جائے۔ اسی ریاکاری سے متعلق دو محدثین کرام کا ایک بڑا عبرت ناک واقعہ ہے کہ دو محدثین کرام ایک دن جمع ہوئے ایک محفل میں، اور انہوں نے کہا بھائی آج بڑی اچھی رات ہے، تو میں اور آپ جو ہے نا احادیث مبارکہ کا مذاکرہ کرتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا نعتوں کا اور شاعری کا مشاعرہ ہوتا ہے، پوری رات شاعری پڑھی جاتی ہے، مشاعرہ ہوتا ہے، نعتوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم احادیث مبارکہ کا مذاکرہ کرتے ہیں، ایک حدیث آپ سنانا، ایک حدیث میں سناؤں گا۔ تو وہ ایک حدیث ایک محدث سناتا، دوسری حدیث دوسرا محدث سناتا، حدیثیں ایک دوسرے کو سناتے جا رہے، اور فجر کی اذان ہو گئی، محفل ختم ہوئی۔ تو ایک محدث نے دوسرے سے کہا کہ بڑی مبارک رات گزری آج ہماری، پوری رات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ایک دوسرے کو سناتے رہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ بھائی اگر اس رات کا اللہ نے ہم سے پوچھ لیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، اور تمہارا پتہ نہیں ہے، تم بخشے جاؤ، تمہارا مجھے پتہ نہیں، لیکن میں جب اپنے اندر جھانک کر دیکھتا ہوں، اس رات کو چھوڑ کر اگر اللہ نے میرا حساب لیا تو میری مغفرت ہو جائے گی، اس رات کا اگر اللہ نے مجھ سے حساب لے لیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ ہم تو حدیث کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ تو اس محدث نے فرمایا کہ جب آپ حدیث سناتے، اس کے جواب میں جب میں کوئی حدیث پیش کرتا تو میرے دل میں یہ خیال آتا حدیث سنانے سے پہلے کہ میرے علم کا آپ کے اوپر رعب بیٹھ جائے گا، کیونکہ میں آپ کی حدیث کے مقابلے میں حدیث سنا رہا ہوں۔ تو جو دوسرے محدث تھے انہوں نے فرمایا کہ تم نے اپنی ڈھکی چھپی بات، دل کے راز کو کھولا، میں بھی تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کی قسم میری بھی دل کے اندر یہی نیت تھی کہ آپ نے حدیث سنائی تو کسی طرح میں بھی آپ کو آپ کی حدیث کے مقابلے میں حدیث سناؤں، تاکہ آپ مجھے اپنے سے بڑا عالم سمجھیں، بڑا محقق سمجھیں۔ تو دونوں نے توبہ و استغفار کی اپنی اس رات کی محفل پر۔ اب دیکھیں پوری رات محفل چلی حدیث سننے سنانے میں، اور اخیر میں توبہ و استغفار کر رہے ہیں کہ ریاکاری کا شائبہ اندر آ گیا۔
تو بھئی وہ اچھے لوگ تھے، نیک اعمال کر کے اللہ سے توبہ و استغفار کرتے تھے. ہم لوگ گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے، الٹا فخر کرتے ہیں اس کے اوپر. کتنی بڑی خسارے والی بات ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے اللہ رب العزت ہماری